السلام علیکم۔ آج ہم ملکہ ایلزابتھ کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ ملکہ ایلزابتھ دوم نے اپنی زندگی مرکز نگاہ بن کر ہی گزاری۔ یہاں ہم برطانیہ کی سب سے زیادہ عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ کی زندگی کی تصویری جھلکیاں پیش کر رہے ہیں۔ ایلزابتھ الیگزینڈرا 21 اپریل 1926 کو لندن کے برکلے اسکوائر کے قریب واقع ایک مکان میں پیدا ہوئی۔ وہ بادشاہ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک البرٹ اور ان کی اہلیہ لیڈی ایلزابتھ باؤلز لیون کی پہلی اولاد تھی۔ ان کے بچپن میں کسی کو یہ خیال تک نہیں تھا کہ ایک دن وہ برطانیہ کے تخت پر بیٹھیں گی، تاہم انہوں نے اپنے بچپن سے ہی ایک ذمہ دار شخصیت ہونے کا ثبوت دیا۔ ایلزابتھ اور 1930 میں جنم لینے والی ان کی بہن مارگریٹ روز نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 1936 میں ایڈورڈ ہشتم کی تخت سے دستبرداری کے بعد ایلزابتھ کے والد جارج ششم کے نام سے تخت نشین ہوئے اور ایلزابتھ ان کی ولی عہد بن گئیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ایلزابتھ اور ان کی بہن مارگریٹ کو ونڈسر منتقل کیا گیا۔ نوجوان شہزادی نے جنگ کے اختتامی دنوں میں ATS میں شمولیت اختیار کی اور لاری چلانا اور اس کی مرمت کرنا سیکھا۔ 1947 میں انہوں نے اپنے ایک دور کے کزن فلپ ماؤنٹ بیٹن سے شادی کی، جنہیں ڈیوک آف ایڈنبرگ کا خطاب ملا۔ اس جوڑے کے یہاں پہلے بچے چارلز کی پیدائش 1948 میں ہوئی، جبکہ بیٹی 1950 میں دنیا میں آئی۔ ایلزابتھ عمر بھر اپنی والدہ کے بہت قریب رہی۔ اس تصویر میں انہیں 1951 میں ایک شادی کی تقریب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جنوری 1952 میں ایلزابتھ اپنے بیمار والد کی جگہ غیر ملکی دورے پر گئیں اور چند دن بعد بادشاہ سوتے میں وفات پا گئے۔ ایلزابتھ فوری طور پر واپس وطن پہنچی۔ برطانیہ کی نئی ملکہ اس وقت 25 برس کی تھی۔ تاج پوشی سے قبل بادشاہ کی آخری رسومات کی ادائیگی ہوئی، جس میں ایلزابتھ کو اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جون 1953 میں ویسٹ منسٹر ایبی میں ایلزابتھ کی تاج پوشی ہوئی۔ تاج پوشی کے بعد ملکہ ایلزابتھ دوم اور ڈیوک آف ایڈنبرگ عوامی دیدار کے لیے بکنگھم پیلس کی بالکونی میں نمودار ہوئے۔ اگرچہ برطانیہ جنگ کے بعد بھی کفایت شعاری کو اپنائے ہوئے تھا، لیکن کچھ مبصرین نے تاج پوشی کو ایک نئے ایلزابتھ دور کا آغاز قرار دیا۔ یہاں ملکہ ایلزابتھ دوم فرانس کے شہر پیرس کے اوپرا میں سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں۔ ملکہ ایلزابتھ اپنی سرکاری مصروفیات کے دوران بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتی تھیں۔ سن 1966 میں ویمبلے میں ملکہ ایلزابتھ دوم انگلینڈ کے کپتان بابی کو جولیٹ ٹرم ٹرافی دیتے ہوئے انگلینڈ نے ورلڈ کپ فائنل میں مغربی جرمنی کو 4-2 سے شکست دی تھی۔ 29 اکتوبر 1966 کو ملکہ ایلزابتھ نے ویلش کے گاؤں ابرفین کا دورہ کیا، جہاں 8 روز قبل کوئلے کی کان کی لینڈ سلائڈنگ کے واقعے میں ٹینٹلاز جونیئر اسکول میں 144 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 116 بچے تھے۔ اس واقعے پر ملکہ واضح طور پر دکھ میں دکھائی دیں گی اور یہ ان کے دور حکمرانی کے جذباتی ترین لمحات میں سے ایک ہے۔ ایک تقریب کے دوران ملکہ نے باضابطہ طور پر اپنے بیٹے پرنس چارلز کو پرنس آف ویلز کے شاہی اعزاز کے ساتھ نوازا۔ انہیں یہ اعزاز 9 برس کی عمر میں ملا تھا، مگر ملکہ نے اصرار کیا تھا کہ ان کی اعزاز کی تقریب کا اس وقت تک انتظار کیا جائے گا جب تک وہ اس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں لیتے۔ اپنے دور حکمرانی کے دوران ملکہ کی اکثر تصاویر میں کورگی نسل کے کتے ان کے ساتھ دکھائی دیے۔ شاہی خاندان نے اس نسل کے کتے اس وقت پالنا شروع کیے تھے جب سن 1933 میں جارج ہشتم اپنے بیٹوں کے لیے ایک کارگی نسل کا ڈوگی نامی کتا لے کر آئے تھے۔ سن 1977 میں ملکہ کے دور حکمرانی کے سلور جوبلی کی تقریبات منائی گئیں۔ ملکہ کو ملک کے دورے کے دوران چاہنے والے عوام سے ملاقات کا موقع ملا۔ سالیہ سال ملکہ کی عوامی ذمہ داریاں جاری رہیں۔ ملکہ اور ڈیوک آف ایڈنبرگ کو شاہی نیوزی لینڈ
پولینیشن فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کے موقع پر نیوزی لینڈ کے مقامی ماؤری آبادی کی جانب سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ سن 1981 میں ایلزابتھ کی سب سے بڑے بیٹے چارلس نے لیڈی ڈیانا اسپینسر سے شادی کی۔ چارلس اور ڈیانا کے 2 بیٹے ہوئے جن کے نام ولیم اور ہیری رکھے گئے، مگر اس کے بعد دونوں میں طلاق ہوئی۔ 1997 میں پیرس میں ڈیانا کی ایک کار حادثے میں موت ہوئی۔ کرسمس کی تقریر کے دوران ملکہ نے اپنے پریشانی کے سال کا ذکر کیا۔ اس سال ان کے 3 بچوں کی شادیاں ٹوٹی اور ونڈسر کیسل میں آتش زدگی ہوئی۔ گلاسگو میں کیسل ملک نامی علاقے میں ملکہ ایلزابتھ نے مس سوزین کے ساتھ چائے پی، جو شاہی خاندان نے عوامی رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے غیر رسمی حکمت عملی اپنائی تھی۔ سال 2000 میں مادر ملکہ نے اپنی 100ویں سالگرہ منائی۔ انہیں مبارکباد پیش کرنے وہاں شہزادی مارگریٹ اور ملکہ ایلزابتھ دونوں موجود تھے۔ سال 2002 میں ملکہ ایلزابتھ کی بہن شہزادی مارگریٹ کی موت کے 7 ہفتے بعد ان کی والدہ مادر ملکہ کی وفات ہو گئی۔ اس موسم گرما کے دوران ملکہ نے گولڈن جوبلی کے موقع پر لوگوں کے بے انتہا حمایت کا لطف حاصل کیا۔ دی مال پر اس شام پریڈ اور دیگر تقریبات دیکھنے 10 لاکھ لوگ جمع ہوئے۔ سن 2005 میں ملکہ ایلزابتھ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو دوبارہ شادی کرتا دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے لندن اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جس میں ان کے ساتھ اداکار ڈینائل کریگ بطور جیمز بانڈ نظر آئے۔ 9 ستمبر 2015 کو ایلزابتھ کے دور حکمرانی، جسے 23,226 دن 16 گھنٹے اور قریب 30 منٹ گزر گئے تھے، ملکہ وکٹوریہ کے طویل دور کا پیچھا چھوڑا تھا۔ یہ دن انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں گزارا، جہاں ایک نئی ریلوے کا افتتاح کیا گیا۔ جون 2016 میں ملکہ ایلزابتھ کی سالگرہ کی سرکاری تقریب کے موقع پر شاہی خاندان کے دیگر افراد نے آ کر انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس سال وہ 90 سال کی ہوئی تھی۔ ملکہ ایلزابتھ نے اپنی عوامی ذمہ داریاں جاری رکھیں اور ڈیوک آف ایڈنبرگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس دوران اکیلی ہوتی تھیں۔ ملکہ ایلزابتھ دوم کے شوہر شہزادہ فلپ کا انتقال 99 برس کی عمر میں 9 اپریل 2021 کو ہوا۔ ان دونوں کا ساتھ 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہا۔ ملکہ کی یہ تصویر پرنس فلپ کے جنازے کے موقع پر لی گئی تھی۔ ملکہ کے ورثہ میں ان کے 4 بچے، 8 پوتے پوتیاں اور نواسہ نواسی اور 11 پڑپوتے پڑپوتیاں شامل ہیں۔ برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ ایلزابتھ دوم 96 برس کی عمر میں بیلمورل میں وفات پا گئیں۔ انہوں نے 70 سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی۔ جمعرات کو ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ظاہر کیے جانے کے بعد ان کا خاندان اسکاٹ لینڈ میں ان کی رہائش گاہ پر جمع ہوا تھا۔ ایلزابتھ 1952 میں ملکہ بنی تھیں اور اپنے دور میں انہوں نے بڑے پیمانے پر سماجی تبدیلی دیکھی۔ ان کی موت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سابق پرنس آف ویلز چارلس برطانیہ کے نئے بادشاہ اور دولت مشترکہ میں شامل 14 ممالک کے سربراہ ہوں گے۔ ایک بیان میں شاہ چارلس نے کہا کہ میری محبوب والدہ ملکہ معظمہ کی موت میرے اور میرے تمام اہل خانہ کے لیے انتہائی شدید اداسی کا لمحہ ہے۔ بیان میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ایک محبوب حکمران اور بہت زیادہ پیار کرنے والی ماں کی وفات کا غم منا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی موت کا نقصان پورے ملک اور دولت مشترکہ کے علاوہ دنیا میں لاتعداد لوگ محسوس کریں گے۔ شاہ چارلس کا کہنا ہے کہ غم اور تبدیلی کے اس دور میں ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے یہ بات باعث سکون ہے کہ ملکہ کو کس احترام اور پیار سے یاد کیا جا رہا ہے۔